على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک له، اللہ تعالی درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مبارک کرتے ہیں. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا پہ نازل کرنے سے پہلے بہت بڑا مقام عطا کیا جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے ان کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے ایک امتحان نافذ کیا. فرشتوں نے چونکہ حضرت آدم کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، کہ اللہ تو ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو کہ فسادی ہوں گے، خون کو آنے والے ہوں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. جو میرا علم ہے تم اس علم کو نہیں پہنچ سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ کلمات سکھائے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ نے حضرت آدم کو خود کچھ کلمات سکھلائے، کچھ کلمات کا علم دیا. پھر وہ جو کلمات تھے، یہ جو وہ اشیاء جن کے نام اللہ نے سکھلائے تھے، ان اشیاء کے حوالے سے فرشتوں سے سوال کیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. اے فرشتوں، یہ ان چیزوں کے نام مجھے بتلاؤ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انہوں نے کہا، تمام فرشتوں نے جواب دیا، نہ تو پاک ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ماں سوائے اس علم کے جو تو نے ہمیں دے دیا. جو علم تو نے ہمیں دے دیا ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتا نہیں. اللہ نے اس کے بعد حضرت آدم کے سامنے وہی سوال ہے. قال یا آدم انبئهم باسمائهم. اے آدم، ان کو ذرا ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں بتاؤ. فلما انبأهم باسمائهم. جب حضرت آدم نے ان چیزوں کے نام لے لیے اور کہا کہ اس چیز کا یہ نام ہے، اس چیز کا یہ نام ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، اور کیا کہا؟ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا کہ میں تو آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں.
اور میں سب کچھ باتوں ساری باتوں کو جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پر جس اعتبار سے فضیلت ثابت ہوئی فرشتوں کے اوپر، وہ کیا تھی؟ علم کے اعتبار سے اللہ نے ان کو عالم بنایا، علم عطا کیا، صاحب معرفت بنایا، صاحب علم بنا دیا، اور ان چیزوں سے فرشتوں کو محروم رکھا۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الرحمن جس نے قرآن سکھلایا، جس نے قرآن پڑھایا، قرآن کا علم دیا، خلق الانسان اس نے انسان کو تخلیق کیا ہے، علمہ البیان انسان کو بولنے کا، بات کو واضح کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت بخشی ہے، اس کے اور بہت سارے اسباب ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب علم ہونا ہے کہ انسان کے پاس علم موجود ہے۔ اور یہ علم کسے کہتے ہیں؟ علم لغوی اعتبار سے علم کا معنی ہوتا ہے نقیض الجہل، جہالت کا اپوزٹ، جہالت کا متضاد، اسے علم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں سے باہر نکلتا ہوں اور کوئی چیز مجھے نظر آتی ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں، میں آپ میں سے کسی سے پوچھتا ہوں جناب یہ بتائیے اس چیز کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے، تو اس چیز کا نام جب آپ مجھے بتلاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ علم ہو جاتا ہے، مجھے اس چیز کا علم ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ اس شہر کا نام کیا ہے، اس علاقے کا نام کیا ہے، یہ فلاں جو چیز پڑی ہوئی ہے اسے کیا کہتے ہیں، تو یہ علم ہے۔ لیکن جب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے تو یہ جہالت ہے۔ یہ جہالت ہے، جہالت سے مراد ہے کہ مجھے علم نہیں ہے۔ یہ جہالت بہت یہ بندہ کہ جس طرح معاملہ میں کہتے ہیں یہ بندہ جاہل ہے، وہ چیز اور ہے۔ کسی چیز کا علم نہ ہونا، مثلا آپ کو نہیں پتا کہ جو اس مشین پر میں بول رہا ہوں، یہ جو ہمارے پاس ایمپلیفائر لگا ہوا ہے، اس کو کیسے آپریٹ کرتے ہیں، اس کو کیسے چلاتے ہیں، اس کو کیسے سارا نظام چلاتے ہیں، تو یہ آپ کا اس علم کے حوالے سے جہالت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سارے کے ساتھ پتہ کہہ لیں کہ جاہل ہو گئے، ایسی بات نہیں۔ آپ اس علم کے حوالے سے مشین آپریٹنگ کا علم ہے وہ آپ کا نہیں ہے۔ تو علم کیا ہوتا ہے؟ جہالت کا اپوزٹ ہے اور جہالت کا متضاد ہے۔ جس چیز کا آپ کو علم ہو جائے اس کا مطلب یہ کہ آپ اس چیز کے حوالے سے جہالت کے مرتکب نہیں، اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کے حوالے سے آپ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ جاہل گالی نہیں ہے، جاہل کا مطلب تک علم ہونا ہے۔ ہمارے یہاں پہ جاہل کو گالی کے ہوتے جاہل آدمی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جاہل گالی نہیں، جاہل کا مطلب ہے کہ اس کو پتہ نہیں، اس کو علم نہیں اس چیز کا۔ اسی طرح اصطلاحی طور پر علم کسے کہتے ہیں؟ یہ تو لغوی معنی ہے، ڈکشنری کا اگر آپ کھول کے دیکھیں تو آپ کو ڈکشنری میں یہی معنی ملے گا، لیکن ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، ٹیکنیکل میننگ۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع۔ علم اصطلاحی طور پر اسے کہتے ہیں کہ ایسا کسی چیز کے حوالے سے یقین ہو جو کہ حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے۔ آپ کو کسی چیز کے حوالے سے ایسا یقینی علم حاصل ہوتا ہے جو باقی حقیقت پر مشتمل ہو، کیونکہ کئی علم ایسے بھی ہوتے ہیں ہمیں پتہ تو ہوتا ہے لیکن ہمارا علم ٹھیک نہیں ہوتا اس حوالے سے، ہمارا علم اس حوالے سے کامل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی بندہ بیمار ہو گیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹنگار کھا لو، اسپرین کھا لو، پونسٹان کھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، کوئی گر جائے سڑک پہ تو انجیکشن لگوا لو، یہ ہمارا علم ہے۔ لیکن کیا یہ حقیقت کے مطابق ہے یا نہیں، اس چیز کو ڈاکٹر بتائے گا۔ اس چیز کو صحیح جاننے والا ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، جو سمجھتا ہے کہ واقعی اس شخص کو پیناڈول کی ضرورت ہے یا نہیں۔ ہم نے تو ویسے کہہ دیا، اپنے تکا مار کے یا ویسے اپنے جو ہماری ہسٹری چلی آ رہی ہے، ہم نے گھر میں یہ کھاتے رہے ہیں، ہم نے کہہ دیا اس کے مطابق۔ لیکن حقیقت میں اس بات کی تصدیق ڈاکٹر کرے گا کہ واقعی یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو پیناڈول سے آرام آ جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تو حالات ہمارے بہت خراب ہے، ہمارے یہاں تو ہر بندہ ڈاکٹر ہے، ہر بندہ حکیم بھی ہے، ہر بندہ وکیل بھی ہے، ہر بندہ جج بھی ہے، ہر بندہ سیاستدان بھی ہے، سارے کام ہم ایک ٹائم میں کر لیتے ہیں ماشاء اللہ۔
ہماری پاکستانی قوم بہت مہارت رکھتی ہے ہر کام کے اندر، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنی رائے دینا شروع کر دیں۔ تو جو ڈاکٹر ہے وہ یہ بات سمجھائے گا کہ جناب ٹھیک ہے کونسٹان سے آرام آ جاتا ہے، جسمیر سے آرام آ جاتا ہے، لیکن جو بیماری اس کو ہے اس سے اس کو آرام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا علم حقیقت کے مطابق ہے، وہ بیماری کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مسئلہ کیا ہوگا۔ تو اسے کہتے ہیں ایسا علم جو کہ حقیقت کے مطابق ہے۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص ہے جس کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ ہے، اللہ کے ہونے کا علم ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کہاں ہے۔ تو اس کا علم کیا ہے؟ ناقص ہے، اس کا علم ناقص ہے، کمزور ہے۔ ہاں جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ عرش پر ہے، اس کا علم اب کیا ہے؟ حقیقت کے مطابق۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر اپنے حوالے سے اللہ نے تعارف کروایا تھا الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ اب میں کہوں کہ رحمان ہے، اللہ ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر ہے، اور اس کی کیفیت کے حوالے سے میں کوئی بات کر دوں تو یہ حقیقت کے مطابق نہیں۔ حقیقت کے مطابق کب ہوگا؟ جب میں اس قرآن پاک سے رہنمائی لوں گا اور میں بتاؤں گا کہ اللہ عرش پر ہے۔ اسے کہتے ہیں وہ علم جو انسان کو حاصل ہو جائے اور حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے، اور کہ حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے۔ اور ایک اور آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کا ہمارا جمعہ ہے، یہ علمی جمعہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کوئی جذبات کے کھانے خالی تھوڑا سا بورنگ ضرور ہوگا، لیکن اگر آپ سننا چاہیں تو بڑا انشاءاللہ امید انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کو نیند بھی آ جائے کہ مولوی صاحب نے کیا موضوع شیئر کیا، کسی کو للکارے یا کسی کو رگڑ دے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم علمی بات کم سنتے ہیں، جذبات میں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جذبات میں اگر ہم آ جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مقصر عالم صاحب نے آئے تو رگڑا لگا دیا، آج تباہی نکال دی، آج انہوں نے ہلا کے رکھ دیا، شعلہ بجا مقصر بجا۔ لیکن اگر وہی کوئی بندہ میرے جیسا ایک کمزور آدمی اگر آ کے کوئی صحیح بات کرے، علمی بات کرے تو کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ مٹھ آدمی، اس کو پتہ ہی، اس کو طریقے نہیں آتا، دین کے کام کرنے کے طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ ہماری بھی ترسیم ہے، جبکہ قرآن پاک کی ترسیم اور ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن۔ جس اللہ نے ہمیں داعی بنایا ہے اس اللہ نے ہمیں طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں اللہ کا خوف دے کے باہر نکال دیا، جاؤ جا کے بولیاں مارو، جو نہیں مانتا اس کو مار دو، فتوے لگا دو، اس کے پھر ایسے نہیں ہے۔ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، بڑے سوچ سمجھ کے، تدبر کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ ہماری کلمات سے کوئی بندہ ہم سے دور ہو جائے، ہمارے قریب آنا چاہتا ہے ہم سے بھاگ کے چلا جائے، ہماری زبان کی سختی کی وجہ سے، جس کو ہم شعلہ بیان نہیں کہتے ہیں۔ تو سامعین محترم، علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم کی پہلی قسم کیا ہے؟ جسے ہم فرض عین کہتے ہیں، جو ہر انسان پر سیکھنا لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ نے اکثر لوگوں نے یاد بھی کی ہوگی یہ حدیث، اکثر اسکولوں کے اوپر لکھی ہوتی ہے، کالجوں کے اوپر لکھی ہوتی ہے، مدارس کے اوپر لکھی ہوتی ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کو حاصل کرنا، علم کو طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کو ہم فرض عین کہتے ہیں، جس کو فرض عین کہا جاتا ہے، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں مسلمان کا۔ ہر صورت میں اس کو یہ علم ہونا چاہیے۔ الذي يجب عليه من توحيد الله ومعرفة أوامره وحدوده في العبادات والمعاملات التي يحتاج إليها۔ علماء نے تعریف کر کر یہ بات لکھی کہ اس علم کے فرض عین جو علم ہے، اس سے مراد وہ علم ہے جس کے اندر توحید کا علم آتا ہے، اللہ کی توحید کا علم۔ سب سے پہلے انسان اللہ کے بارے میں معرفت رکھے، اپنے رب کو جان لے کہ اس کا رب کون ہے، اس کا الہ کون ہے، اس کا معبود کون ہے۔ اللہ کی توحید اس کا علم اس کا پکا ہونا چاہیے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس بات کو جان دیجئے، علم پیدا کر لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے، اور اس کے بغیر کسی انسان کا گزارا ہے نہیں۔ مسلمان بندہ بنتا ہی تب ہے جب اللہ کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کا ہی نہیں پتا مسلمان کیسا ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کس کا نام لیتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کا ہی نہیں پتا، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے سے، اللہ کے حوالے سے علم بھی کوئی نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فرض عین والا علم حاصل نہیں کیا۔ اسی طرح فرمایا ومعرفت اوامرہ، فرض عین وہ علم ہوتا ہے
جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر مشتمل ہے، اللہ کے احکامات کو بتائیں۔ میں مسلمان ہوں، اب مجھ پر فرض ہے کہ میں یہ بات جانوں کہ میرا اللہ مجھے کس بات کا حکم دیتا ہے، میرا اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، میرا اللہ مجھے کس بات کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور کس بات کو نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ معرفت اوامرہ وحدودہ فی العبادات، اللہ تعالیٰ کی عبادات جو ہے، جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا علم رکھنا یہ فرض عین ہے۔ والمعاملات التي يحتاج الیہا، ان معاملات کا علم رکھنا جس کی انسان کو اپنی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ فرض عین ہے۔ اس کی مثال آپ کو لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا، سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ ایک انسان کے لیے کون سا علم فرض عین ہے، کون سا علم فرض عین ہے؟ انہوں نے کہا فرض عین وہ علم ہوتا ہے جس کی انسان کے اوپر اس کا ادا کرنا واجب ہے، جو وہ عمل، اس عمل کے حوالے سے علم حاصل کرنا انسان پر واجب ہے، جو عمل انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ بڑی واضح سی تعریف، بڑی واضح سی بات ہے۔ وہ عمل جس کا کرنا ہم پر واجب ہے، اس کے حوالے سے علم حاصل کرنا ہم پر واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، 7 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے؟ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اب جب نماز فرض ہو گئی ہے، یہ عمل اس پر فرض ہو گیا، اب اس فرض کو سیکھنا، اس فرض کی تعلیمات کو، اس کے معاملات کو سارا سمجھنا، یہ اس پر واجب ہو چکا ہے۔ یہ وہ فرض عین ہے جس کے بارے میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اب اس بچے پر واجب ہے، اس کے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سکھلائیں کہ بیٹا استنجا کیسے کرنا ہے۔ اس سے پہلے لوگ استنجا صحیح نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں، کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے اس پر۔ اس کے کپڑے اگر پاک نہیں رہتے ہیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ لیکن اب جب 7 سال کا ہو چکا ہے تو اس کے والدین پر لازم ہے، اس کے استاد پر لازم ہے کہ اس کو بتائے کہ بیٹا اب تمہارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، صاف ہونے چاہیے، اور تم نے دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے تم نے اپنے جسم کو بھی صاف رکھنا ہے، طہارت اچھی طرح کرنی ہے، استنجا کرنے کا یہ طریقہ کار ہے، اس کے بعد تم نے وضو کرنے کا یہ طریقہ کار اختیار کرنا ہے، اس پر یہ واجب ہے سیکھنا۔ پھر اس کو بتائے کہ اس پر دن میں 5 وقت باجماعت نماز فرض ہے، اس کو یہ بتائے کہ نماز شروع کیسے کرتے ہیں، نماز میں قیام کس طرح ہوتا ہے، رکوع کس طرح ہوتا ہے، جلسہ کس طرح ہوتا ہے، سجدہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھتے کیسے ہیں، نماز میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، نماز کا اختتام کیسے ہوتا ہے، نماز کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں اس کے لیے سیکھنا کیا ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور مثال لیں، ایک بندہ ہے جس کے پاس مال آ گیا، مال اتنا آ گیا کہ اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے۔ اس انسان پر یہ بات لازم ہے کہ زکوٰۃ کے احکامات کو سیکھے۔ ایک بندہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ ہی کوئی نہیں، ٹکا ہی کوئی نہیں ہے، بالکل ویلا کرتا ہے، مارا گیا، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا فرض عین نہیں ہے۔ اگر وہ حاصل کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن فرض عین نہیں ہے اس کے اوپر۔ فرض عین کس پر ہے؟ فرض عین اس پر ہے جس کے پاس اتنا مال ہو چکا ہے کہ اب وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب وہ جا کے پوچھے، مسئلہ پوچھے، علم حاصل کرے کہ جناب میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہو چکا ہے، 52 تولہ چاندی ہو چکی ہے، اس کے برابر میرے پاس پیسہ موجود ہے، اب مجھے بتائیں کہ میں زکوٰۃ کتنی ادا کروں اور کتنی مرتبہ ادا کروں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، میری کتنی فصل ہے۔ آئے مولانا صاحب کے پاس آ کے پوچھے، جناب میری کتنی فصل ہوئی ہے، مجھے بتائیں اس میں سے میں عشر کتنا نکالوں، یہ اس پر واجب ہے۔ ایک اور مثال دیا، ایک بندہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے تو حج نہیں کر سکتا، یہ حج پیسے کی خالی بات نہیں ہے، وہاں پر جانے کے لیے اس کے پاس صحت اجازت نہیں دیتی، تو اس پر حج کے احکامات کو سیکھنا واجب نہیں۔ لیکن جب اس کے پاس اتنے پیسے ہو جائیں، اسباب سارے کے سارے پورے ہو جائیں کہ اب یہ حج کے لیے جا سکتا ہے، اب اس پر حج کے احکامات سیکھنا واجب ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے میں نے یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھا دی کہ وہ کون سا علم انسان پر فرض ہے۔ ہر وہ علم انسان پر فرض ہے جس کے متعلقہ جو عمل ہے وہ کرنا انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ آپ سب تاجر پیشہ افراد ہیں، آپ کو اس بات آپ پر یہ واجب ہے، جو بھی تاجر ہے اس پر یہ بات لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے اس کا کہ تجارت کے احکامات کو سیکھے۔ کوئی تاجر نہیں ہے، ویسے تجارت کے احکامات سیکھتا ہے تو اس میں ثواب ضرور ملے گا، لیکن اس پر فرض نہیں۔
لیکن اگر آپ تجارت کرنے بیٹھ گئے، دکان آپ نے کھول دی ہے، تو آپ پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ آپ تجارت کے احکامات کو سیکھیں، کیونکہ اگر اس میں خرابی ہو گئی رزق حرام ہو جائے گا، رزق حرام ہو گیا سارا کا سارا اعمال برباد ہو جائے گا، ساری نمازیں ختم ہو جائیں گی، سب روزے ختم ہو جائیں گے۔ رزق کی بڑی اہمیت ہے ہمارے عمل کی قبولیت میں، رزق کا ٹھیک ہونا بہت معنی رکھتا ہے ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے۔ تو سمجھنے محترم یہ اسے کہتے ہیں فرض عین، اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ، وہ کون سا علم ہے؟ وهو كل علم لا يستغنى عنه في اضطراب الدنيا كالطب والحساب۔ یہ وہ فرض کفایہ وہ علم ہے جس کو اگر معاشرے میں سے چند لوگ سیکھ لیتے ہیں تو باقیوں سے اس کا سیکھنا کیا ہو جاتا ہے، باقیوں کے اوپر سیکھنا لازم نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر وہ علم جس کو ہم میڈیکل سائنس کا علم کہتے ہیں، انجینئرنگ کا علم کہتے ہیں، اس کو ہم وکالت کا علم کہتے ہیں، اس کو ہم بزنس کا علم کہتے ہیں، اس کو اور کوئی جو بھی آپ جتنے بھی علوم اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، جو بھی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے، جو کالجز میں پڑھایا جاتا ہے، اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ سارے کا سارا علم کیا ہے؟ انسان کا سیکھنا وہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ علم نہیں سیکھتا، مثال کے طور پر کوئی بندے نے اسکول نہیں پڑھا، سارے زندگی اس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو نے اسکول کیوں نہیں گیا تھا، نہیں پوچھے گا، کیونکہ یہ اس کو واجب نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی گزار لی بغیر اسکول کی، تو ٹھیک ہے گزار لی۔ کئی ایسے جو اسکول نہیں پڑھتے لیکن اللہ تعالیٰ کو بہت دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال کرتا ہے، لازمی تو نہیں اسکول پڑھنا ضروری ہے۔ تو یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ بھی یہ علم حاصل کر لیں تو پھر باقیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، علم کی دو اقسام ہیں، اور میں آپ کو ایک اور بات بتا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل علم کی فضیلت اللہ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا بیان فرمائی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ کہہ دیجئے کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس شخص کے پاس علم ہے اور وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کو بلند کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ ان کو بھی درجات میں اوپر کر دیتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے مالا مال کرتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ شرف عطا فرما دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم کسی انسان کی عزت کرتے ہیں، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی بڑی گاڑی ہے، نہ اس کے پاس کوئی بہت بڑا بنگلہ ہے، ہم کس وجہ سے عزت کرتے ہیں؟ یہ مولانا صاحب ہیں، ہم کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے پاس دین کا علم موجود ہے، یہ قرآن پاک کو جانتے ہیں، یہ حدیث کو جانتے ہیں، ان کے پاس فلاں علم ہے، فلاں علم ہے، یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے باقی، لیکن ان کے پاس ڈاکٹری کا علم ہے، ہم اس لیے ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو علم انسان کو عزت دلواتا ہے، علم انسان کو شرف دلواتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ علم انسان کو، علم ایسی طاقت ہے، ایسا علم ہے اور ایسی چیز ہے جو آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ دنیا کی ہر دولت آپ سے کوئی نہ کوئی چھین کے لے جائے گا، موبائل آپ سے چھین لیں گے، آپ کے جیب میں پیسہ ہے کوئی نکال کے لے جائے گا، لیکن اگر آپ کے پاس علم موجود ہے تو آپ کو کوئی شکست نہیں لے سکتا، آپ سے کوئی یہ علم چوری نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے دانا آپ نے کہا ہے کہ علم دولت بانٹنے سے کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ دولت آپ بانٹتے ہیں نا تو کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ میرے پاس آج 1000 روپیہ تھا، میں نے جا کے دہی لیا، ٹماٹر لیا، پیاز لیا، گھنٹے بعد میں ختم ہو گیا۔ لیکن یہ جو میں علم آپ کو دے رہا ہوں، یہ میرا علم ختم نہیں ہوگا، یہ بڑھ رہا ہے۔ علم دینے سے بڑھتا ہے، کیونکہ آج آپ کو علم دیا ہے، اگلے جمعے میں اور علم حاصل کر کے آؤں گا، اس اگلے جمعے میں اور نئی باتیں سیکھ کے آؤں گا، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے علم بڑھتا ہے۔ تو علم دینے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے، اسی لیے علم کو دینے کے حوالے سے کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے، کبھی بخل نہیں کرنا۔ جو آپ کو اللہ نے علم دیا، جیسا علم دیا ہے، آپ وہ علم آگے منتقل کریں، آگے پھیلائیں علم کو، نشر کریں علم کو۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے لیے وہ سیکھنے والا بندہ جس کو آپ نے علم سکھلا دیا ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ سامنے محترم، یہاں پر میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی اس چیز کے حوالے سے رائے نہ لیجیے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ یہ بات میں کچھ دیر پہلے بھی کہی تھی، ہمارے یہاں کی بیماری ہے کہ ہم ہر مسئلے میں اپنی رائے دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ من حیث القوم، ہماری پوری قوم کا یہ مسئلہ ہے، اپنے سمیت میں کہتا ہوں، میرے سمیت ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہر مسئلے میں اپنی رائے دینا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندہ ہر فن میں ماہر نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کوئی بندہ ہے
درزی کی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، درزی ہے، کپڑے صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی ٹائم وہ درزی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنا علم تو ہے، لیکن اسی وقت وہ بیٹھ کر سپریم کورٹ کے اوپر بحث کر رہا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں آج کل چیف جسٹس صاحب جو بیان دے رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے. اسی وقت وہ عمران خان کی سیاسی پالیسیوں کو نشانہ بنا رہا ہوگا، اسی وقت وہ نیب کو رگڑ رہا ہوگا، اسی وقت وہ جو ہے عدالتوں پہ چڑھ رہا ہوگا، اسی وقت جو ہے وہ کبھی کس پر کبھی ڈاکٹروں پہ چڑھ رہا ہوگا. یہ ایسا مسئلہ ہے جس نے ہمیں توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. ابھی آج کل کرونا ہے نا، کرونا کی وبا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بھی آپ میں سب لوگ اس کو مانتے نہیں ہوں، لیکن ہے، میں تو مانتا ہوں ہے. لیکن ہر بندہ کیا ہے، اپنی جان رہا ہوتا ہے کہ کرونا کے حوالے سے علم ڈاکٹروں کو ہے، ہمیں نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ہے بندہ اس کے خلاف اگر رائے دیتا چلو اس کی بات کو مان بھی لے گا، وہ بھی ٹرائی کیا تک ماننا ضروری نہیں. لیکن ہر بندہ ہی کہہ دیے وہ جی کرونا میں ڈال رہے ہیں، کرونا میں ڈال رہے ہیں، کرونا میں ڈال رہے ہیں، ڈرا کے قوم کو ہر بندہ ڈرا رہا ہے، ہر بندہ ہی ڈرا رہا ہے، افواہیں پھیلا رہا ہے. اس سے کیا ہوا ہے، ہماری قوم کے اندر سے وحدت ختم ہو چکی ہے، اتحاد نہیں رہا ہماری قوم کے اندر. ہر بندہ اپنی لے کے پھرتا ہے، جتنے موتنی باتیں. تو ہم کسی ایک نقطے پر کبھی اکٹھے نہیں ہو سکیں گے جب تک ہم یہ تہیہ نہ کر لیں کہ ہر بندہ اسی بات پر رائے دے گا جس کا وہ حکم آئے گا. آپ اگر درزی ہے نا تو بس یہی بتائیں لوگوں کو جناب کپڑے اس طرح کاٹے جاتے ہیں، شلوار اس طرح کاٹی جاتی ہے، سلائی اس طرح ہوتی ہے، اس حوالے سے رائے دینا کافی ہے. ڈاکٹر نہ بنے، پروفیسر نہ بنے، جج نہ بنے، وکیل نہ بنے، عالم نہ بنے، فلانا نہ بنے، مہربانی کریں اپنے آپ کو اپنے علم تک محدود رکھیں. ہاں اگر آپ کو کسی شعبے میں رائے دینے کا شوق ہے تو اس کا پہلے علم حاصل کریں، اس کا پہلے علم حاصل کریں. کیونکہ ہمارے ہاں کئی جعلی حکیم پائے جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. نیم حکیم جو ہوتا ہے وہ خطرہ جان ہوتا ہے. ایسے غلط مشورے دیتے ہیں کہ ایسی غلط دوائی بتا دیں گے کہ پتہ کھا کے کیا ہو جاتا ہے کھانا ہوگا. تو یہ خطر کس کے ذمہ آ رہا ہے؟ جس طرح نیم ملا خطرہ ایمان کہتے ہیں، آدمی نیم پورا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن مسئلے بتا رہا ہے لوگوں کو، مسئلے بتا کے اپنی مرضی سے بغیر علم حاصل کیے بتا رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ حقیقت دین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، دین کی خدمت نہیں کرتا، دین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. اسی طرح وہ حکیم جو حکمت نہیں جانتا اور بلکہ عام آدمی حکیمت کی بیٹھ گیا ہے اور لوگوں کو دوائیاں بتا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ ظلم کر رہا ہے، لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. اس لیے سامنے محترم آج کی اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ بہت ختم ہو چکا ہے. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہر بندہ یہ ذہن بنا لے کہ میں کبھی اس بات کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نہیں کروں گا جس بات کا مجھے مکمل طور پر علم نہیں ہے. میں نے آپ کو علم کی تاریخ شروع میں بتائی تھی. علم کسے کہتے ہیں؟ علم کو ہوتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہو. اگر آپ کا علم حقیقت کے مطابق نہیں ہے تو اس علم کو آگے نہ پھیلائیں، خبردار اس علم کو آگے نہ پھیلائیں. اس سے خلالیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس سے انتشار پھیلتا ہے، خوف اور ڈر کی فضا قائم ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں یہ صورتحال، ہر بندہ ڈرا ہوا ہے، ہر بندہ پریشان ہے. اسی وجہ سے کیا ہر بندہ افواہیں پھیلا رہا ہے. آج کل واٹس ایپ ہمارے پاس ماشاء اللہ سہولت آ گئی ہے، تو جو آتا ہے ہمارے پاس آگے ہم اس کو پھیلا دیں. منقول لکھا ہوا ہے، ہم آگے اس منقول کر کے آگے پھیلا دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کتنی خرابی ہو سکتی ہے، کتنی آگے لوگوں کے ذہن خراب ہو سکتے ہیں. تو سامنے محترم آج کے خطبہ جمعہ انشاءاللہ یہ موضوع ہمارا چلے گا اور ہم کچھ علم کے حوالے سے مزید باتیں آپ کو سمجھاؤں گا. لیکن آج اگر ہم یہ بات کا تہیہ کر لیں کہ آئندہ ہم کبھی کوئی ایسی رائے نہیں دیں گی جب تک ہم اس کے حوالے سے مکمل علم حاصل نہ کر لیں، میں سمجھوں گا میرا حق ادا ہو گیا، میں نے اپنا فرض پورا کر لیا. تو انشاءاللہ یہ ذہن بنائیں گے آپ، ہر بندہ ذہن بنائے گا. اس میں ہماری بہتری ہے، اسی میں بہتری ہے ہماری، ٹھیک ہے نا. ہر بندہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرے. میں اگر تاجر ہوں مجھے بس تجارت کا پتہ ہونا چاہیے جو میرا کام ہے. میں وکیل نہ بنوں، میں جج نہ بن جاؤں، میں سیاستدان نہ بن جاؤں. میرا اپنا کام ہے، میں اپنا کام کروں. تو اس سے کیا ہوگا؟ ہر بندہ اپنا کام کرے گا اور وہ کام صحیح طریقے سے انجام تک پہنچے گا. لیکن اب دوسرے کے کاموں میں تعمیر بڑھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ملک کے اندر انتشار پھیلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.